للولي والصلاة ولا نبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنیم النارئی اللہ اکبر میزنم دمدم بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادری النارئی غوث اعظم میزنم دند شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم نوری النارئی اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم اختر النارئی اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطب اکبر تاج الشریعہ میزنم رحمت النارئی اللہ اکبر میزنم دند شیخ قطب دفن رحمت اللہ میزنم بغداد بلا خطاطہ کشتی ضعیفانو شخص ترات کشتی رحق خواجہ عثمان ہارو مدد دنیا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کرینا دستگیر اشرفہ حرمت روح بعمرت ابن سینا غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قلعہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مقدہ انت سلطانی دو عالم ہستی اجدارین تمنا شہ جیلا مدد خاک بغداد و بد سرمع بینا ایمن دیدہ آج کنت کحل صفاحہ مدد انتظار کرم تستغا عینی نارا اے خدا جید خدا دا خدا جی مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلبی کی بے کلی غوث اعظم جب ڈوبی تھی کشتی وہ دن میں نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہوائے مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مشتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانے عقیدت و محبت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریمنا اللہ رب رحیمنا اللہ رب شکورنا اللہ رب غفورنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع وآلہ اب تک دور بکرو مولائی صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج رحمت آباد شریف میں اب حضور خواجہ رحمت اللہ نائب رسول کی فاتحہ کا وقت ہے کہ رحمت آباد شریف میں اسی طرح سے وہاں فاتحہ ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد میں کچھ پروگرام ہونے کے بعد میں یہ سال ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرز پر مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت میں عشاء کی نماز کے بعد میں فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس فاتحہ خوانی کو قبول فرمائے۔ 25 تاریخ ختم ہوئی، اب 26 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ چونکہ ابا حضور خواجہ رحمت اللہ نائب رسول کا انتقال 25 تاریخ ختم ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد میں ادہ گیری میں ہوا تھا۔ ادہ گیری وہ جگہ ہے جہاں پہ ابا حضور کے سسر صاحب مرحوم کا قلعہ تھا، وہاں سے وہ حکومت کیا کرتے تھے، اس علاقے کے بادشاہ تھے، وہیں ابا حضور رہا کرتے تھے۔ اس قلعے کے اوپر ابا حضور نے ایک مسجد بھی بنوائی تھی ابا حضور خواجہ رحمت اللہ نائب رسول نے، تو اکثر و بیشتر وہیں رہا کرتے تھے۔ تو آپ کا انتقال وہیں ہوا تھا، وہاں سے آپ کو لایا گیا۔ حالانکہ وہاں کے لوگ آپ کو نہیں لے جانے دے رہے تھے،
مگر یہ ہوا کہ جس سے جنازہ اٹھ جائے گا وہ لے کے جائے گا۔ وہاں کے لوگوں نے کوشش کی، جنازہ نہیں اٹھا۔ رحمت آباد شریف کے لوگوں نے کوشش کی، جنہیں امی جان بی بی حبیب النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ جب انہوں نے جنازہ شریف اٹھایا تو اٹھ گیا۔ جب اٹھ گیا پھر وہ لوگ لے کے چلے آئے۔ اندھیری رات تھی اور ابا حضور کی یہ کرامت تھی کہ جنازہ شریف جیسے جیسے جاتا تھا جنگلوں سے نکلتا تھا، روشنی ہوتی چلی جاتی تھی۔ بتی تڑپ رہی تھی، بارش بے انتہا ہو رہی تھی، دریا پورے شباب پہ تھا۔ ابا حضور کا جنازہ شریف پہنچا، دریا نے راستہ دے دیا۔ ان کی بے شمار کرامتیں جنازہ شریف اٹھانے کے ساتھ ساتھ رحمت آباد شریف تک جاری اور ساری رہیں۔ لوگ کرامتیں دیکھتے رہے اور ابا حضور خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ شریف رحمت آباد شریف میں لایا گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آج رحمت آباد شریف جو ہے گویا کہ سارے جہان کے لیے ایک رحمت کا خزانہ بنا ہوا ہے کہ ہر پریشان، غمزدہ، مایوس، حزن و رنج و محن کا شکار جو بھی رحمت آباد شریف، صحیح سے بیٹھو، ٹینک لگائے کے بیٹھے ہو، ابھی تو بڈھے بن گئے، محفل کے ادب کے بھی خلاف ہے اس طرح ٹینک لگائے کے بیٹھنا۔ تو جو بھی رحمت آباد شریف جاتا ہے ابا حضور کے کرم سے وہ فیض یاب ہوتا ہے اور بڑی سی بڑی مصیبتیں اور بلائیں اور آفتیں جو ہیں دور ہو جاتی ہیں۔ رحمت آباد شریف وہ بارگاہ ہے جہاں صرف ہندوستان کے نہیں، ہندوستان کے باہر بہت سے ممالک کے لوگ آتے ہیں اور جو آ کر اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو بناتے ہیں اور ابا حضور کے امی جان بی بی حبیب النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فیضان کرم سے مالا مال ہو کے جاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ صرف سنی مسلمان وہاں آتے ہوں، وہاں غیر مسلم بھی بہت پہنچتے ہیں اور غیر مسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی غیر مسلم پہنچتے ہیں جنہیں وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی غیر مسلم ہے ہمارے نزدیک، کیوں؟ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو یہ بھی غیر مسلم ہے، یہ بھی کافر ہیں۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ کون سے کافر ہیں؟ کافروں کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کافر یہ بھی ہیں، وہابی دیوبندی۔ اس لیے قرآن شریف میں بہت سی جگہ جو ہے نام لے کے سمجھے ان نام کے مسلمانوں کو قرآن نے یاد کیا منافقین وغیرہ سے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ویسے کافروں کا ذکر فرمایا ان الذین کفروا وغیرہ سے۔ جہاں جمع کا صیغہ ہے تو وہاں بہت سی کافر مراد ہے، اس میں ہر طرح کے کافر ہیں، وہ نصرانی ہو، یہودی ہو، چکلاربی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، مشرک ہو، دہریہ ہو۔ کفروں کے اندر جو ہیں ایک ایسا یہ ہے جس کے اندر سبھی ہر طرح کے کافر جو ہیں شامل ہیں۔ کیونکہ کافر کوئی بھی ہو وہ آپس میں ایک ہی جیسا ہے، جسے کہاوت ہے چور چور موسیرے بھیا، ہے نہیں؟ ایسے ہی عربی میں کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ۔ تو یہ کسی طرح کا بھی کفر ہو وہ سب ایک ہیں۔ یہی وجہ ہے جب کوئی بات ہوتی ہے تو جتنے بھی یہ کافر ہیں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک سنی ہے جسے آج بریلی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہی سمجھے ایک تنہا رہتا ہے اور سب اسی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور کیوں نہیں بنائیں؟ کیوں نہیں بنائیں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری قلعی کھولنے والا ہمارے عیبوں کو سمجھے اگر کوئی ظاہر کرتا ہے، کوئی بات آتی ہے تو یہی ہے بریلوی، ورنہ تو سب سمجھے ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ کوئی چھپاتے وہ کہتا ہے ہم بھی چور ہیں، یہ بھی چور ہے، ہم اس کی چوری ظاہر کریں تو یہ کہے گا تو بھی تو چور ہے، وہ کہے گا بھائی ایسا ہے ہم جیب بھی کہہ رہے ہیں باہر جاؤ،
یہاں بیٹھنا صحیح بیٹھو نہ باہر جاؤ، یہ کھیل تماشے والی محفل نہیں ہے۔ توبہ کرو، کان پکڑو، کان پکڑو، اب تو نہیں ایسا کرو گے، سمجھے؟ اب وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم جیب کترے ہیں تو یہ سمجھے مکانوں میں چوری کرنے والا، لوٹنے والا ہے، کہتے ہیں یہ مسافروں پہ حملہ کرنے والا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹرین پہ حملہ کرنے والا، کوئی کہتا ہے یہ بسوں کو لوٹنے والا ہے، سب چور۔ چور کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ویسے ہی یہ کفر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو جب کوئی بات آتی ہے سارے چور ایک ہو جاتے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں، تو ایسے ہی جب کوئی بات آتی ہے تو جتنے بھی ایمان کے لٹیرے ہیں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں، اور جو صحیح مسلمان ہیں وہ علیحدہ رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے۔ اب وہ تنہا رہ جاتا جب وہ اس سے کہتا ہے کہ آؤ ہماری مدد کرو، آؤ ایسا کرو، چلو آؤ ایسا کرو، تو بہانے کرتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں۔ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ انہیں پتا کہ آج ہماری کلائی کھل جائے گی، ہمارا پردہ جو آج اٹھ جائے گا، تو اس لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں، ہمارے بھائی نہیں ہیں، یہ اپنے نہیں ہیں۔ اگر اپنے ہوتے تو ضرور۔ ابھی دیکھو کچھ ہی دن پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کری گئی، کون بولا ان میں سے؟ سنی تو بولا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں ہوئی، کون بولا سنی کے علاوہ؟ بولا کوئی؟ خلفائے راشدین کی برائیاں ہوئی، کوئی خلفائے ثلاثہ کی برائی کرتا ہے، کوئی خلفائے اربعہ کی برائی کرتا ہے، تو بتاؤ کون بولتا ہے؟ بولتا ہے سنی کے علاوہ؟ جیسے آج وہ جعفری ہے، کون وہ پاپڑی ہے پاکستان کا، وہ آئے دن خرافات کرتا رہتا ہے، ایک سنی کے علاوہ کوئی بولتا ہے؟ بولتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں بولتا ہے۔ کیوں؟ سنی ہی جو ہے ایک صحیح ہے، اور اسے صحیح آدمی کا درد ہوتا ہے، اور جو غلط ہے اسے کوئی درد نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے ہم تو انہی چوروں کے ساتھ، ہم چوروں کے بھیا ہیں، تو ہمیں کیوں درد ہو؟ اب جو بھی اس مرزا کا ساتھ دے گا، جو پاکستان کا مرزا ہے یا مرجع ہے، کوئی بھی ہے، اس کا ساتھ دے گا تو سمجھ لو وہ مرزا ہی کا سمجھے ساتھی ہے، اسی کا بھائی ہے۔ اب وہ اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم الحمدللہ سنی ہیں، غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، مسلک اعلی حضرت پہ چلنے والے ہیں۔ ہمارا حشر اور نشر جو بھی ہوگا وہ انہی بزرگوں کے ساتھ ہوگا، غوث و خواجہ کے ساتھ ہوگا، مسلک اعلی حضرت کے سمجھے ہم ماننے والے ہیں، اعلی حضرت کے ساتھ ہوگا، تو ہم ان کے ساتھ ہیں تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو مرزا کے ساتھ ہیں وہ مرنے کے بعد مرزائی کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیق اکبر کے دشمن کے ساتھ ہوں گے، وہ فاروق اعظم کے دشمن کے ساتھ ہوں گے، وہ عثمان غنی کے دشمن کے ساتھ ہوں گے، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دشمن کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کا دشمن ہے وہی مولا علی کا دشمن ہے۔ وہ لاکھ کہتا رہا میں مولا علی کا سمجھے چاہنے والا، مجھ چاہنے والا نہیں، کہ مولا علی نے فرمایا جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کی برائی کرے میری تعریف کرے، تو آپ نے فرمایا اس کے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے لگائے جائیں؟ سرکار مولا کائنات کا حیات ظاہری ہوتا تو ان سب کے 80 کوڑے لگائے جاتے، مرزا پھر جا کے واز نہیں، کل میدان محشر میں اللہ جانے ان کے کتنے کوڑے لگیں گے، لگنا تو ہیں۔ تو یہ سب ایک ہیں، ہم ایک تنہا ہیں، اور جو تنہا فرقہ ہے وہی فرقہ حق پرست ہے، جنتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا 73 فرقے میری امت میں ہوں گے، 73 میں ایک ہی جنتی، باقی سب
जहन्नमी है। अब कोई ये कहे किसी को बुरा मत कहो, तो अबे पागल, ये तो अल्लाह के रसूल पहले फरमा चुके ये 72 जहन्नमी है। अब सरकार ने तुम्हें जहन्नमी बताया, अगर हमने जहन्नमी कह दिया तो सरकार की हदीस के मुताबिक कह दिया, सरकार के फरमान के मुताबिक कह दिया। और तुम अगर जहन्नमी ना कहा तो तुम सरकार के मुखालिफ हो, सरकार के दुश्मन हो, हदीस के चोर हो, हदीस के डाकू हो, तुम हदीस के साथ समझे नाइंसाफ़ी कर रहे तुम है। अगर तुम हदीस के साथ इंसाफ़ी करते तो कभी ये कहते ही नहीं है। तो ये 72 जो हैं जहन्नमी हैं, और 73वां एक फ़िरका जो वो कौन है, जन्नती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का फ़िरका है जो जन्नती है। और अहले सुन्नत वल जमात ही समझे आपस में भाई हैं, और इनसे कोई रास्ता और नाता नहीं है। अभी आपने देख लिया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके सहाबा की और कितने औलिया किराम की शान पे हमले हुए, तो किसी ने सुन्नी के अलावा कोई आवाज़ नहीं निकाली किसी ने। हाँ, क्यों? इन्हें दर्द ही नहीं है। तो फरमाया आला हज़रत ने, फरमाते मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साथी साथी कह के पुकारे, साथी हो तो जवाब आए। कहता ना वो सुनो, ये भी हमारे साथी, ये भी हमारे भाई। तो फरमाते हैं आला जो साथी साथी कह के पुकारता है, ये साथी नहीं, साथी हो तो जवाब आए। फिर झुंझलाकर सरदे पट के चल रहे मौला वाली। जब कोई बात आती तो कहते आओ भाई तुम तो हमारे साथी, आओ हम भी चलने, तुम भी चलो, चलो भी ऐसा ऐसा आज ऐसा मामला है, आओ आओ। तो क्या कहता है, चलो आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं, यही कहता रहता है, बैठा रहता है, नहीं आता है। सबे बुला लो, सभी यही करेंगे, नहीं आएंगे है। तो सुन्नी क्या कहता है, अरे भाई हम चंदी लोग। तो सुन्नी कहता देख चलो है, अल्लाह हमारा मददगार है, ये अल्लाह रसूल का काम है, वो हमारी मदद करेंगे। फिर वही कहते हैं, फिर झुंझलाकर सरदे पट के चल दे मौला, हाँ कि हमारा मददगार तो वो है, हमारे मददगार ये नहीं है। तो देखो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है, बीमार हो जाते हैं ये लोग, हो जाते हैं, पता नहीं डेंगू हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, ये कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। और बड़े बड़े गलत बयान करते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर, मस्जिदों के अंदर ये है, मिलाद शरीफ के मुतालिक बड़े जहर उगलते हैं। इन्हें मिलाद रसूल और फातिहा से, सलात से, उर्सों से बेहद इन्हें नफरत है। इतनी नफरत इन्हें शराब से, जुए से, चोरी से नहीं है इतनी, जितना रद्द ये मिलाद शरीफ का करते हैं, फातिहा का करते हैं, उर्सों का करते हैं, मज़ारात का करते हैं, इतना रद्द ये शराब का, जिना का, रंडीबाजी का, चोरी का, गिरे काठी का, जुमे का, सट्टे का नहीं करते हैं। अगर करते हो तो इनकी एक तकरीर मुझे सुनाओ, इन बैरूपियों की एक तकरीर सुनाओ, दिखाओ किसी में उन्होंने इतना रद्द किया। और मिलाद के लिए हमेशा ये बैरूपिये हराम बताते रहेंगे, फातिहा के लिए, उर्स के लिए, तीजे चालीसवें के लिए। क्यों? ये पैदा हुए हैं समझे इस मुखालफत के लिए, और हम पैदा हुए हैं इन कामों को करने के लिए। तो हम इनके करने वाले हैं, जो इनके मिटाने वाले हैं, तो हम भी इनमें कभी बनेगी नहीं बनेगी है। नाम तो ये लेते तौहीद का, तौहीद के नाम का सब नाम ही नाम है, ये तौहीद से बिल्कुल वाकिफ भी नहीं। तौहीद किसे कहते हैं, ये तौहीद किसे कहते हैं, हर बात में समझे, अरे ये तौहीद के खिलाफ है फातिहा पढ़ना, ये तौहीद के खिलाफ है अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना, ये तौहीद के खिलाफ है इतना बड़ा जुलूस निकालना और रास्ता बंद कर देना, रास्ते को बंद करना गलत नाजायज जो हराम है। भीड़ लगाना, ये रास्ता बंद करने ना, मैं कहता अच्छा ये रास्ता बंद करना नाजायज जो हराम है। तू बारात लेके जाता है तो नहीं बंद होता, अरे हम तो
راستہ بند کرتے, تو مسجدیں بند کر دے رہا. دیکھو عرب کے اندر بھی مسجدوں میں ڈانس ہوا, ابھی ناچ ہوا عرب کے اندر. یہ توحید کہاں چلی گئی؟ مسلمان کی توحید کہاں گھس گئی ہے؟ اب ایک بہاوی دیوبندی بولا, انہوں نے اپنی حلال ماں کا دودھ پیا تو بولے جو سلمان کا ڈانس کرا رہے ہیں مسجدوں کو ڈانس سمجھے چکلا کھانا بنا لیا ہے. ان نے مسجدوں کو سمجھے سلمان نے ناچ گھر بنوا دیا ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ ہم میلاد پڑھتے ہیں, جلسہ نکالتے ہیں, جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے ہیں, کہتے ہیں رستہ بند کر دیا, حرام کر رہے ہیں. اب وہ تو سمجھے میلاد کے اندر ڈانس کروا رہے ہیں. یہی توحید ہے؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں. کہتے ہیں عرب کی مانو, عرب کی مانو تو ناچ کرواؤ, مسجدوں کے اندر ناچ کرواؤ. عرب کی مانو, ارے عرب کی مانو, صحیح عربوں کی مانو. تو صحیح عرب ان کی مانو, ماننا تو فاروق اعظم کی مانو, عثمان غنی کی مانو, مولا علی کی مانو, صدیق اکبر کی مانو, امام حسین کی مانو, امام حسن کی مانو, سلمان فارسی کی مانو, عبداللہ بن عمر کی مانو, عبداللہ بن عباس کی مانو, ان صحابہ کرام کی مانو, صحیح لوگوں کی مانو. ان کی مت مانو جو موذی ہیں, جو موذی ہیں ان کی مت مانو. نام لیتے ہیں توحید والے. تو جانتا توحید ہے؟ ایک کتاب وہاں بہت سندے تقسیم ہوئی جس کا نام مجموعہ توحید. کیا نام اس کا؟ مجموعہ توحید. اور سلمان کے باپ نے اسے چھپایا, تقسیم کروایا. اس میں دیا جو کسی غیر مسلم کے پڑوس میں رہے تو وہ سمجھے کافر. اس کتاب میں دیا یہ لگا جو کسی غیر مسلم کے پاس چلا جائے تو وہ کافر, جو کسی غیر مسلم سے مال لے لے وہ کافر, جو کسی غیر مسلم کے ہاں دعوت کھائے لے تو کافر, یا اپنے یہاں بلائے لے تو کافر, جو اس سے کچھ بھی ذرا سا رابطہ رکھے تو کافر. اب بتاؤ ہندوستان والوں کو انہیں مسلمان سمجھا ہے؟ ان کے پاس رہے یا ان کے پاس بیٹھ جائے یا ان کی دکان پر چلا جائے, اپنے ہاں بلائے لے انہیں یا اپنی دکان پہ تو سب. اب اس سے پوچھو تو نے بھگوت گیتا کا ٹرانسلیشن عربی میں کیا تو تو کون ہوا؟ بتا سلمان. اور سلمان کے جتنی بھی بیروپی یہ چوٹتے ہیں ہندوستان میں ہو کہیں بھی ہو, ان تمام چوٹوں کو سمجھے یہ فقیر قادری چیلنج کرتا سلمان کے بارے میں بتائیں وہ کون ہے اور یہ سب کون ہے جنہوں نے یہ کیا ہے. سبے دیکھو کافر بتاتے, یہ کافر وہ کافر وہ کافر. اٹھاؤ مجموعہ توحید کے اندر ٹھیک ہو, ان نے کیسے کیسے اس کے اندر لکھا ہے. تو نے یہ جو کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن عربی میں کیا ہے, اب تو بتا کون ہوا؟ تو نے اسے کیا سمجھ کے کیا اس کا ٹرانسلیشن عربی میں, کیا سمجھ کے کیا؟ ارے اس کی تعظیم سمجھ کے کی. ہم سے کہہ رہا تم ان کے پاس رہے گا تو تم نے مسلمان نہ رہے, اور تو کیا کر رہا ہے؟ تو سمجھ لو جو اعلیٰ نے درس دیا یہ وہی ہے. ساتھی ساتھی کہیں کے پکارے, ساتھی ہو تو جب آبا ہے, پھر جھنجلا کر سردے پٹ کے چل رہے مولا والی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں چوروں کی رکھوالی ہے. چور گھوم رہے ہیں, ہر جگہ چور ہیں. ہندوستان میں بھی بہت چور پیدا ہو چکے ہیں, پاکستان میں بھی پیدا ہو چکے ہیں, عرب میں بھی بہت چور پیدا ہو چکے ہیں. جہاں دیکھو ایمان کے ڈکیت پیدا ہو چکے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. آج جسے دیکھو ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے, ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے, اور ایمان کس کسوٹی پہ اترنا اور ہوتا ہے. کتنا درد ہے ان ایمان والوں سے. آج بیت المقدس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اس کی بے حرمتی. قبلہ اول ہے اور عرب جو ہے سندے 20-10 عورتوں کے لیے پڑا ہوا ہے. ان کی یہی توحید ہے جو 20 عورتوں کو رکھنا. یہی توحید ہے جو 25 50 عورتوں کو رکھنا. یہ حرام کاری کرنا, اسی کو توحید کہتے ہیں. ارے پوری دنیا جانتی ہے مسلمان تو مسلمان کتنی انگریز لڑکیوں کو لیے, یہودی لڑکیوں کو, اور شراب پیتے ہیں,
شریف کی سمجھے کمائی اس سے کیا کر رہے ہیں؟ شراب پی رہے ہیں۔ کوئی کا ثبوت؟ اس فقیر کے بعد بہت ثبوت ہے، تصویریں بنی ہیں، سب کے فوٹو کھینچے ہوئے میرے پاس تو رکھے ہیں۔ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بڑے بڑے مفتی، ایک لڑکی اس کے سمجھے سیدھے اس پہ بیٹھی ہے انگریز لڑکی، اور ایک الٹے پیر پہ بیٹھی ہے، اور ایک سمجھے کندھے پہ بیٹھی ہے، شراب کی بوتل چل رہی ہے۔ کتنے میرے پاس ایسے فوٹو ان مفتیوں کے وہاں کے رکھے ہوئے میں نے سب رکھ رکھے ہیں، وہاں سے نہیں، بہت پرانے، 20 سال ہوئے گا وہیں جب سے میں نے سب فوٹو اکٹھے کرائے، وہاں سے منگائے، آج بھی رکھے ہوئے۔ کئی مرتبہ ایسی کھجوری کے اندر اب سے 15-20 سال پہلے کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھو یہ تمہارے مفتی ہیں، دیکھو تمہارے یہ شیخ الحدیث ہیں، دیکھو یہ تمہارے سمجھے شیخ جامعہ ہے، دیکھو تمہارے یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، یہ چنا ہے، یہ چنی ہے۔ دیکھو کیسے انگریزی لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ یہ کیا قبضہ شراب کی بوتلیں، دیکھو آگے رکھ کے پیچھے رکھ کے منہ میں لگی ہوئی ہے۔ یہی ہے، یہی اسلام ہے، یہی توحید ہے۔ ہم تیجا پڑھیں تو موت آ جائے، ہم میلاد پڑھیں تو موت آ جائے، ہم عید میلاد النبی منائے تو موت آ جائے، ہم اولیاء کرام کو عرس کریں تو موت آ جائے، ہم اولیاء کرام کی فاتحہ سندے پڑھیں تو موت آ جائے، یہ سالے شراب ثواب کریں تو موت آ جائے۔ اب تم یہ شرابیں پی رہے خانے کعبہ کی، اس سے حرام کاریاں کر رہے، زنا کاریاں کرتے، تو کوئی احساس نہیں، اسی کا نام اسلام، اسی کا نام توحید ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار ہمیشہ رہنا چاہیے۔ وہی میرے اعلیٰ حضرت نے کہا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو، ہوشیار رہیو، غفلت میں مت آئیو، ان کے چکر میں مت آنا، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی، ہاں تو یہ چور ہیں سمجھے، ان سے ہوشیار رہو۔ ہاں نہ تو سمجھے یہ ایمان ایسے چرائے لیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، چرائے لیتے ہیں ایمان، پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کا ایسے ایمان چلا گیا، جو ان کے بعد جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ تم جو مدد مانگتے اللہ کے علاوہ کسی اور سے، قرآن شریف میں تو ثبوت ہے نہیں، سب سے پہلے یہی کہتا ہے، اور لائے کے سمجھے وہ آیتیں پیش کر دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی ملکیت کا اعلان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا سے مجھ سے مدد مانگو ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی تصرف، اپنی ذاتی قدرت کا اعلان فرمایا، ان آیتوں کو یہ پیش کر دیتے ہیں، اور جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا اعلان فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے ذریعے سے مانگو، تو ان آیتوں کو چھپا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ میرے ساتھ ہوا، کہنے لگا دیکھو قرآن شریف مسجد قاضی مسجد میں آیا، کہنے لگا دیکھو قرآن شریف میں آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، محبوب فرما دو میں سمجھے اپنی جان کا بھی مالک نہیں، میں تمہارا کچھ نہیں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے کیا ہے؟ بولے قرآن شریف میں نے کہاں کے لیے، کس کے لیے کیا ہے، جائے جانتا ہی کس کا کیا اس میں ذکر ہے؟ بولے کیا ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی سمجھے طاقت کا اعلان فرمایا، ذاتی پاور کا فرمایا، سمجھے یہ عطائی کا نہیں ہے، یہ ذاتی کا سمجھے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ ذاتی طاقت مجھے ہے، جسے میں چاہوں جو عطا فرماؤں، اور کسی کو نہیں ہے۔ پھر میں نے تو وہ فلاحت میں ایسا آیا وہ اٹھاؤ، فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ میں نے بھی تو قرآن کی آیت کا بھول گئے کیا اس کے لیے اندھے ہو گئے؟ اٹھاؤ 10واں پارہ، فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں غنی کر دیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے۔ دیکھا تو یہاں تو اللہ نے فرمایا میری بھی غنی کرا، میرے محبوب نے بھی کرا۔ دیکھا اللہ اپنے رسول کو ساتھ میں لے کے فرما رہا ہے کہ میرے رسول نے بھی فرمایا ہے۔ زمانہ تمہوں میں یہی برا لگا کہ اللہ اور رسول نے غنی کر دیا، مالدار کر دیا، پیسے والا کر دیا، صاحب ثروت کر دیا، تو میں نے یہ آیت بھول گئے کیا اس کے لیے آنکھوں میں روشنی ختم ہو گئی؟ وہ آیت دیکھی ہے۔ میں قرآن شریف کے اندر کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنی ذاتی سمجھے قدرت کا اعلان فرمایا،
کچھ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عطائی کا اعلان فرمایا. تو سرکار ایسی علم غیب کی آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم غیب صرف مجھے ہے، کسی اور کو نہیں. تو یہ ذاتی علم غیب کی بات ہے. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے رسولوں کو بھی تو وہاں عطائی کا ہے. اور تم کا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ سمجھے رسول کا علم غیب ہے، ایسا نہیں ہے، صرف اللہ ہی کو ہے. تو انہوں نے اس قرآن کی عنایتوں کا انکار کر دیا. اب ان کا انکار کر دیا، مسلمان رہے ہاں تو اب یہ تھانوی وغیرہ مسلمان رہیں گے. وما كان الله ليطلق من الغيب ولكن الله يجتبي من يشاء. وہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے چوتھا بارہ کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو علم غیب پر مطلع فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ يجتبي من رسله من يشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے چن لیتا، جسے چاہتا اسے دیتا ہے. تو دیکھا قرآن کا فرمایا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، اور یہ کہتا نہیں دیتا ہے. تو ان نے خدا کے دینے کا انکار کیا، یہ خدا کے دینے کا منکر ہوا. اس نے اس قرآن کی آیت کو چھپایا یا اس کا انکار کیا تو بولو مسلمان رہا. تو یہ کون سی آیتیں پیش کرتے ہیں؟ اپنے مطلب والی. تو معلوم گا اس کا ایمان مطلبی ہے، اس کا ایمان مطلبی ہے. ہاں، تو ایسی بہت سی آیتیں ہیں. ایسی اولیاء کرام کے بارے میں یہ ہے. اولیاء کرام کے بارے میں کون سی آیتیں پیش کریں گے؟ بت والی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ان آیتوں کو یہ اولیاء کرام پر چسپا کرتے ہیں. یہ اولیاء کے دشمن ہیں. بت والی آیتوں پہ ولیوں پہ فٹ کرے، بت والی آیتوں کو ولیوں پہ فٹ کرے. نفرت ہے دوستوں جنہیں اہل قبور سے. ان آیتوں کو اب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جو دنیا سے چلے گا ایسا نہیں کہتے ہیں مر گئے، وہ مر گئے. اب وہ تو سمجھے بے حس و حرکت ہیں، بالکل سمجھے وہ جماد ہیں، پتھر کی طرح ہیں. انہیں تو اتنا بھی پاور نہیں کہ اپنے اوپر کی ایک مکھی بھی ہٹا سکے. کہتے ہیں مکھی بھی ہٹا سکے. اب بتاؤ کتنی غلط بات کہی اس بدقومی نے، کوڑی نے، کہ کیا سمجھے یہ پتھر کی طرح ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے قرآن کی کتنی آیتوں کا رد کیا، انکار کیا، اور کتنی حدیثوں کا. بھائی شہداء کرام بھی تو ہیں شہید، اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا یہ سب زندہ ہیں. اور یہ آیا سمجھے شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہ بھی آیا وہ جہاں چاہیں جاتے ہیں. ہے نہیں، وہ جہاں چاہیں جاتے ہیں. اور انہیں کیا وہ پتھر کی طرح ہے، بالکل جیسے پتھر ایک جگہ رہتا پڑا رہتا ہے، ایسے یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. پتھر نہیں ہل سکتا، یہ بھی نہیں ہل سکتے. اور ان نے یہ کہا کہ اپنی مکھی بھی نہیں ہلا سکتے. یعنی کتنا بڑا یہ بے ادب ہے، یہ کہتا ہے کچھ نہیں کر سکتے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب ملفوظات کے اندر اپنے لکھتے ہیں، الفتۃ الیومیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ جب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے آتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے وہاں، یا بغداد شریف میں پڑھتے، پھر ان کے مزار پہ جاتے، آواز مایا وہاں پڑھتے. اور پڑھنے کے بعد میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کرتے تو جو ان کا مسئلہ ہوتا دقیق وہ فوراً امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں توجہ کرنے سے فوراً حل ہو جاتا. یہ کہہ رہا مکھی بھی نہیں لا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اور امام شافعی تو ابھی حیات ہیں، امام اعظم وصال کر رہے ہیں تو ان کے پاس جائے کہ سمجھے مسئلہ حل کر رہے ہیں ان کی قبر شریف پر.
یہ کون لکھ رہا؟ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور امام اعظم قبر میں ہیں، امام شافعی اوپر ہیں، تو سمجھو اوپر رہ کے قبر والے سے سیکھ رہے ہیں۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں اے لوگوں، جب کوئی پریشانی آئے، جب کچھ حاصل کرنا ہے تو قبر والوں کے پاس جاؤ، تمہیں علم حاصل ہو جائے گا، تمہیں وہ چیز مل جائے گی۔ اور تھانوی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، تھانوی صاحب اسی میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی جب وہاں نماز پڑھتے تھے تو رفع یدین نہیں کرتے تھے، ہے نہیں؟ تو آپ کے مسلک میں یہ ہے کیا جاتا ہے، آپ کے مسلک میں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہاں امام احمد بن حنبل کے یہاں بھی ہے رفع یدین، ہاں وہ بھی کرتے تھے۔ ہاں وہ تو تو امام شافعی جب وہاں نماز پڑھتے تھے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں، تو آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو آپ کے شاگردوں نے اور مریدین نے کہا حضرت آپ اپنے ہاں نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں، اور ہم سے بھی آپ یہی کہتے ہیں رفع یدین کیا کرو، آپ نے باقاعدہ پہ ایک بحث کی ہے، اسے لکھا بھی ہے، اور یہاں آپ نہیں کرتے ہیں رفع یدین۔ تو آپ نے فرمایا جو میرا مسلک ہے وہ مصر میں ہے، یہاں میں اتنے بڑے امام کے سامنے ہوں، اتنے بڑے امام کے سامنے حاضر ہوں، اپنے مسلک پہ یہاں عمل کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، امام اعظم تو دنیا سے جا چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں، قبر شریف کے اندر ہیں، اور ایک عرصہ گزر گیا، امام شافعی حیات ہیں اور قبر سے باہر ہیں، مگر وہ امام اعظم سے شرما رہے ہیں۔ تو امام شافعی یہ بتا رہے ہیں کہ امام اعظم ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ تو امام شافعی یہ بتا رہے ہیں کہ امام اعظم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، سب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو امام شافعی کا تو یہ مسلک ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے ولی قبر میں جاتے ہیں پھر بھی دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کے ولی قبر میں جاتے پھر بھی سنتے رہتے ہیں، اللہ کے ولی قبر کے اندر ہوتے پھر بھی انہیں خبر ہوتی ہے۔ امام شافعی کا مسلک ہے، یہ سمجھے اللہ والوں کا مسلک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا تو یہ کہے جو قبر میں گیا بے خبر ہو گیا، تو یاد رکھو وہ ایمان سے بے خبر ہے، وہ ایمان ہی سے بے خبر ہے۔ اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے یہ پاور ہے، وہ کہیں بھی ہوتا ہے انہیں خبر ہوتی ہے۔ اور امام شافعی نے دیکھو یہ اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ اللہ کے ولی قبر میں رہ کے ہم سب کی خبر رکھتے ہیں، اور جو بے خبر ہوتے ہیں وہ ہر جگہ بے خبر رہتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء کرام کے دشمن ہیں یہ سب بے خبر ہیں، انہیں نہ اللہ کی خبر ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، صرف نام کے یہ سمجھے توحید کے دعوے دار ہیں، ورنہ نہیں، نہ ان کے سمجھے کام دیکھو تو پتہ لگا کیسے کیسے گندے کام ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی زندگی اتنی پاک و شفاف ہے جس کا جواب نہیں، بچپنے سے لے کے کسی بزرگ کی زندگی پڑھو تو پتہ لگ جائے گا کتنی اچھی زندگی ہے بزرگوں کی ہے۔ آج اعلیٰ حضرت پہ کتنی لوگ بھی چل اچھالتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی پڑھ لو شروع سے لے کے آخر تک، کہیں ذرا سا وہ نہیں ملے گا، بچپن سے لے کے آخر تک۔ مفتی اعظم ہند کا پڑھ لو، حجت الاسلام کا پڑھ لو، پوری زندگی کا خاکہ ہے، ارے تاج الشریعہ کا پڑھ لو تو پتہ لگ جائے گا، ہے نہیں؟ پتہ لگ جائے گا۔ اور ان کے پڑھو تو دیکھو کیسی کیسی کہانیاں ملیں گی۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی پڑھو تو کہیں ملے گا پیشاب کی دھار بھائی کی بن مار رہا ہے، کہیں ملے گا چپل جوتے چوراتے ہوئے، ارے بھائی ان کی کتابوں میں دیا ہے، کہیں ملے گا سمجھے
کہ اپنے باپ کی بھائی کی سب کی چارپائیوں کو باندھ دیا، بارش سے سب بھیگتے رہے، رسی کو مضبوط باندھ دیا، جب بارش ہوئی تو بھیگتے رہے۔ ارے کیا ہوا، چارپائی کھینچ رہا ایک، دوسری کھینچی چلی آئی رہی ہے۔ اب اندر جانا رہی دروازے میں، بڑا مشکل سے سمجھے، چھری نہیں ملی، کاٹا، جب تک سب بھیگ گئے۔ تو یہ تماشا اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے تو میرے رضا کی زندگی دیکھو کیسی سمجھے اعلیٰ زندگی، دکھاؤ ایسا کوئی واقعہ۔ ان کی دیکھو تو پیشاب کرنے والی بھائی کے اوپر کرنا، اکبر علی ان کے بھائی بڑے تو ان پہ کرنا، جو بڑے بھائی کو نہ چھوڑے پہ کسے چھوڑے گا؟ ان کی دیکھو تو مسجد الہی بخش والی مسجد تو میرٹھ میں چپلیں چرائے رہے بیچارے، جو چپلوں کی چوری کرے وہ ایمان کی چوری نہیں کرے نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھو، اعلیٰ حضرت پہ سمجھے اعتراض کرنے والے، میرے رضا کی زندگی پڑھو، اللہ اکبر، اعلیٰ کی زندگی اعلیٰ زندگی ہے۔ اور تھانوی صاحب کی زندگی پڑھو، نماز میں دھوکہ دے رہے ہیں، کیا آج میں نماز میں دھوکہ دوں گا، سنی ہوگا واقعہ، اور دیکھو انہوں نے دیا نماز کے اندر ہے۔ تو اگر آج یہ لوگ دھوکہ دیں تو کوئی وہ بات نہیں، اب ان کا سمجھے امام دھوکہ دے چکا نماز کے اندر۔ جو تھانوی صاحب جو ہیں وہ دھوکے بازوں کے امام ہیں، جو نماز میں دھوکہ دے رہا وہ کہاں دھوکہ نہیں دے گا؟ دھوکہ دینا غلط ہے، اب وہ بھی نماز کے اندر، اب کہیں کے دیا بولے آج میں نماز میں دھوکہ دوں گا تو میں بچ میں لے بیٹھ لی ہوں۔ اب بیچارے وہ حافظ صاحب کہنے لگے تم مجھے کیا دھوکہ دے پاؤ گے؟ اب دے دیا ہم نے دھوکہ، میرے تو کہنے لگے ارے چھوکرے نے دھوکہ مجھے دے دیا نماز کے اندر۔ تو یہ ہے جو نماز میں دھوکے سے نہ بچے تو اور کہاں دھوکہ بنا، اور کہاں سمجھے دھوکہ نہیں دے گا، ان کو دے گا دھوکہ، اس کی عادت ہے دھوکہ دینے کی۔ ہاں اس لیے ایسے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے جس کا ہم کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہاں یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں انہیں کوئی پاور نہیں ہے، یہ سمجھے جھوٹے ہیں۔ جو آیتیں ان کی تعریف میں، ان آیتوں کو لاؤ دکھاؤ، بولنے کے بعد جاننے سے کیا ملے، کچھ نہیں ملے گا، ہم سے مل جائے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو قرآن نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ان سے کچھ نہیں ملا تو ان کے ساتھ کیوں جاؤ؟ قرآن نے کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ ارے کچھ ملا جبھی تو قرآن نے کہا ہے ان سے ملتا ہے، اور جو یہ کہے کہ سمجھے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، انہیں تو سمجھے مکھی کھلانے کا بھی کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، تو وہ بہت بڑا بے ادب ہے، وہ بہت بڑا جاہل ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو بہت پاور دیا ہے۔ ارے وہ تو اللہ والے ہیں، کافروں کے لیے تو حدیث میں آیا وہ بھی سمجھے پتھر کی طرح نہیں ہوتے، ارے وہ بھی پتھر کی طرح نہیں ہوتے، حساب کتاب تو ہے نہیں سب سے ہے، مگر جو ہے کافروں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور مومنوں کو کھول دیا جاتا ہے، ان کے سارے راستے کھول دیے جاتے، وہ جہاں چاہیں گھومیں آئیں جائیں، سمجھے؟ تو کافر سمجھے پتھر کی طرح نہیں ہوتا ہے، اگر پتھر کی طرح بیکار ہو جائے پھر حساب کتاب کس سے ہو، پھر میدان محشر میں حساب کتاب کس سے ہوگا، پھر جہنم کس کے لیے بنائی گئی؟ جب بیکاری ہے کچھ ہوگا نہیں پھر یہ کیا ہے نہیں ہے؟ تو اللہ والوں کو یہ سب کچھ پاور ہے۔ میں بہت سال پہلے سرہم شریف گیا تھا، وہاں سے پھر میں گیا براز شریف، جہاں انبیاء علیہ السلام کے رسولان اعظام کے مزار شریف ہیں، میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے، تو میں نے وہاں قبر شریف کی مٹی اٹھائی تھوڑی اور ایک کاغذ میں رکھ لی کئی قبروں کی، وہ آیا کہنے لگا رے شرک بدعت ہے، میں نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا، پھر سمجھے وہ مجھ سے وہ کاغذ چھیننے لگا، میں نے کیا بات ہے؟ بولی یہ شرک بدعت ہے، میں نے شرک بدعت ہے، میں نے ایک خاموش رات شرک ہوگا تمہارے لیے ہوگا، میں نے ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہ تبرک ہے، ہمارے یہاں یہ تبرک ہے،
کہنے لگا ہم تالا ڈال دیں کوئی اندر نہیں آئے گا. ہم بتائیں ڈال دو تالا، تم ابھی ڈال دو، ان سے کیا فرق پڑے گا. ارے ہم بغداد شریف کوئی پہنچتے ہیں یہیں سے فاتحہ پڑھتے ہیں، کربلا شریف ہم پہنچتے ہیں یہیں سے فاتحہ پڑھتے ہیں، نجف شریف ہم کوئی پہنچتے ہیں یہیں سے فاتحہ پڑھتے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں یہیں سے فاتحہ پڑھتے ہیں. تم یہاں تالا ڈال دو تو ہم باہر سے فاتحہ پڑھیں گے. یہ اندر آنا ہی فرض تھوڑی نا، کھلا ہو تو آنا بہتر ہے، اچھا ہے. جب اتنے دور سمجھا ہمارے بزرگان دین ہیں اور ہم سمجھے یہاں سے فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے تم یہ دکھا رہے ہو. بولے نہیں یہ لوگ شرک بدعت کرتے ہیں. میں نے بدعت ہے، میں نے تمہاری بہت بڑی جماعت آئی ہوئی مسجد میں بیٹھی، ابھی میں آیا ہوں. بولے ہاں ہے. میں نے ان سے کہا مجھ سے بات چیت کریں، میں نے ان سے کہا مجھ سے بات چیت کریں، بدعت ہے تو شرک ہے تو بات چیت کریں. اور وہاں کافی لوگ تھے تو شیخ احمد مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کا موقع تھا، بہت لوگ آئے ہوئے تھے. اور ادھر پنجاب وغیرہ، پنجاب کا تو علاقائی وہ ہے، بہت لوگ تھے. اب کشمیر وغیرہ کے بہت سے لوگ تھے. تو مجھ سے کہنے لگے حضرت بات صحیح ہے. میں نے ہاں نے بولا مجھ سے بات کریں. میں نے کہا مولوی نانوتوی صاحب مولانا یعقوب صاحب جو تھانوی صاحب کے استاد ہیں، جب وہ دنیا سے گئے اور دفن کر دیا تو نانوتوں کے اندر بیماری پھیلی اور لوگوں نے دوا لی، فائدہ ہی نہیں کیا. نہ بخار جائے، نہ زکام، نہ کھانسی، نہ سر درد، نہ کمر درد، نہ پیروں کا درد. بے انتہا لوگ پریشان تھے، کوئی دوا کام نہیں کر رہی. تو مولوی یعقوب صاحب جو تھانوی صاحب کے استاد ہیں، ان کی قبر پہ گئے، مٹی لائے اٹھائے کے کپڑے میں اسے باندھی اور گلے میں باندھ لیا کسی نے ہاتھ میں. تو بخار ختم ہو گیا، کھانسی ختم ہو گئی، زکام ختم ہو گیا. دوسرا گیا وہ بھی لایا، تیسرا گیا وہ بھی لایا، چوتھا گیا وہ بھی لایا. پوری بستی لائی، مٹی ساری غائب ہو گئی. ان کے ایک بیٹے معین الدین نام کے، ان کے اور بیٹے تھے. مٹی پھر ڈالی گئی، بیماری تو وہاں بہت پھیلی تھی، بہت بھیانک پھیلی تھی. پھر لوگ گئے ساری پھر مٹی لے آئے، پھر سمجھو ساری مٹی غائب ہی گئی. دوبارہ پھر ڈالی گئی، پھر سمجھے لوگ مٹی لے آئے جو انہیں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، غلط ثابت کرتے. سمجھے آج 25 تاریخ ہے، 26 شروع ہوئی، 26 لاکھ روپے انعام تھا. ہاں آج میرے ابا حضور کی 26 تاریخ شروع ہو گئی اور اعلیٰ حضرت کی 25 سمجھے 26 لگ گئی. بابا تاج الاولیاء کی، خواجہ باقی باللہ کی 26 لگ گئی. اور میرے آقا غوث اعظم کے سمجھے صاحبزادے خواجہ عبدالعزیز الدین اللہ رحمۃ الرضوان کی پتری، امام فخر الدین رازی کی بھی سمجھے. ہاں تو 26 لاکھ روپے انعام کا جو غلط ثابت کر دے. نقدم سبدم ادھاروں بھجیتم. تو 3 مرتبہ مٹی غائب ہوئی. کئی مرتبہ؟ تو ان کے ایک صاحبزادے گئے، ان کے ایک بیٹے کہنے لگے تمہاری تو کرامت ہو گئی، ہماری آفت ہو گئی. ہم مٹی ڈالتے ڈالتے قبر بناتے بناتے پریشان ہے، تم کرامت دکھانے میں مست ہو. جو آتا ہے لے جاتا، اس کا بخار دور ہے، زکام دور ہے، کھانسی دور ہے، سر درد، پیٹ درد، یہ درد سمجھے سب اس کا دور کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے. ہماری تو آفت ہو گئی. کب کی اگر مٹی غائب ہوئی تو سمجھ لینا مٹی نہیں پڑے گی تو ایسی سمجھے لوگ تمہیں چپلوں سے رون دیں گے، جوتوں سے ایسے دبتے رہو گے. اپنے باپ سننے کیا. اب بتاؤ جب وہ باپ جو ہے سنتا نہیں مرنے کے بعد، انہی کا مسئلہ ہے پتھر جیسا، تو باپ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سنتے نہیں، اللہ کے ولی سنتے نہیں، اور جو خواجہ سنتے مولوی یعقوب سنتے ہیں، وہ جائیں گے سنائے رہا ہے. انہی کتاب اربع ثلاثہ ہے جس کا انہوں نے دوسرا نام رکھا ہے حکایت اولیاء، جو مولوی ظہور الحسن کاسولوی کی کتاب ہے، جس پر حاشیہ لگایا مولوی شبری تھانوی صاحب نے. اسی کے اندر یہ واقعہ دیا. جب تم یہ کہہ رہے وہ سن نہیں سکتے ہیں، پتھر جیسے ہیں، جماعت ہیں، تو تم ان کے بیٹے نے تو تم بتا رہے مولوی تھا تو وہ کیوں سنا رہا تھا؟ تم کہہ رہے جو یہ عقیدہ رکھا یہ سنتے ہیں وہ شرک کرتا ہے. بتاؤ ان کے بیٹے نے شرک کیا؟ ارے شرک کیا، وہ جوان ہوگا، اگر شادی ہو گئی ہوئی تو نکاح بھی اس کا چلا گیا، اس شرک کر لیا نا تمہارے نزدیک، تو نکاح بھی چلے گا، اس کی اولاد پھر کیسی ہوئی ہوئی.
ہے نہیں. تم کہتے ہو سمجھے مکھی نہیں لا سکتے، مولوی یعقوب صاحب تو سمجھے بخار کو بھگا رہے ہیں. تم اربعین ثلاثہ کے مطابق کھانسی کو ختم کر رہے ہیں، زکام کو ختم کر رہے ہیں. وہی نہیں بلکہ ان کے یہاں کی مٹی، سر کا درد بھگا رہی، ان کے یہاں کی مٹی کمر کا درد بھگا رہی، پیروں کا درد بھگا رہی، ساری بیماریاں بھگا رہی. جب مولوی یعقوب صاحب جو تھانوی صاحب کو استاد ہیں، جن کا مذہب جن کا دین کیا ہے جانتے ہو؟ بتاؤں کیسی کیسی گندی گندی باتیں ہیں، بڑی بڑی گندی باتیں ہیں. ہاں پھر تو یہ جانتے تھے تھانوی صاحب نے لکھا بہت پہ بھی راضی ہے اور سب پہ. تو جن کا عقیدہ غلط، جب ان کے قبر کی مٹی سمجھے تم بتا رہے بیماری کو دور کر رہی ہے، جو گستاخ رسول ہیں، گستاخ خدا ہیں، ان کی قبر کی مٹی بتا رہے تم انہیں جب اتنا پاور بتا رہے. ہم غوث اعظم کے لیے کہتے کہتے شرک ہو گیا، غریب نواز کے لیے ہم کہتے کہتے شرک ہو گیا، رسول اعظم کی قبر پاک کے لیے ہم کہتے کہتے شرک ہو گیا. اب تم نے ان کے لیے کہا شرک نہیں تو کرامت ہو گئی. جب ایک گستاخ رسول کے لیے تم یہ کہہ رہے تو تمہاری توحید کہاں چلی گئی؟ ویسے بہت بڑے توحید کے تابع دار بنتے ہو، اب توحید کہاں چلی گئی؟ اب لاؤ توحید، اب شرک نہیں ہوا. تو یہ گستاخ رسول کی کرامتیں ثابت کر رہے. سنو، اللہ نے یہ پاور سمجھے اپنے محبوب بندوں کو دیا ہے، اپنے محبوب بندوں کو دیا ہے کہ ان کی قبر کی مٹی کا یہ عالم ہے. اگر کوئی بخار میں سمجھے استعمال کر لے بخار چلا جائے، کینسر والا استعمال کر لے کینسر چلا جائے، اٹیک والا استعمال کر لے تو ہاتھ اٹیک کا سمجھے مرض ختم ہو جائے، کٹنی جس کی بیکاب استعمال کر لے وہ صحیح ہو جائے. کتنے میں نے مریض دیکھے رحمت آباد میں کینسر والے صحیح ہو گئے، ان کی کٹنیاں بیکار تھی وہ صحیح ہو گئی. کتنے صحیح، کیسے کیسے مریض تھے. ابا حضور کی بارگاہ کا پانی پیا، وہاں کی سندے خاک کو انہوں نے استعمال کیا، وہ صحیح ہو گئے. جب رحمت آباد کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ جب غوث اعظم کی سندے بارگاہ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہو تو مدینے کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو علامہ حسن یہ فرماتے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. دیکھا یہ ہے مدینے کی شان. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تکلیف تھی، سرکار کے روضہ انور پہ گئی، مٹی اٹھائی تھوڑی کھائی، تکلیف ختم. امام حسن کو زہر دیا گیا، سرکار کے روضہ انور پہ پہنچے، مٹی اٹھائی تھوڑی کھائی، زہر ختم ہو گیا. کئی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے تو سرکار امام حسن نے ثابت کر دیا پریشانی آئے تو اللہ والوں کی قبر کی مٹی کھاؤ ختم ہو جائے، مٹی کھاؤ ختم ہو جائے. یہ کہتے سمجھے قبر والی کچھ نہیں کرتے، مکھی نہیں ہلا سکتے تو تمہارے مولوی یعقوب صاحب نے بخار کیسے دور کر دیا؟ ہمارے نزدیک تو وہ گستاخ رسول ہیں، ان پہ لگاؤ فتوا. تھانوی صاحب نے سمجھے پہ ضرب زمینہ لگایا، حاشیہ لگایا، انہوں نے یہ شرک کیا، لگاؤ ان پہ فتوا. بہرحال ان کا دھرم ہے. ہمارا مذہب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بہت پاور دیا ہے، اتنا پاور دیا ہم یہاں بیٹھتے ہیں انہیں پکارتے ہیں تو وہ ہماری مدد فرمایا کرتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابا حضور رحمت آباد شریف میں سن رہے ہیں اور ہماری پریشانی کو دور کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ ابا حضور ہماری پریشانی کو دور کر رہے ہیں کہ ابا حضور کو اللہ نے وہ پاور وہ طاقت دی ہے کہ رحمت آباد میں رہ کے ہم سب کی سمجھے سن رہے ہیں، ہماری مدد بھی کر رہے ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ سنا کرتے ہیں اور مدد کیا کرتے ہیں، انہیں یہ پاور ہے. یہ کہتے ہیں کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، سمجھے کوئی ذرا سا کام بھی نہیں کر سکتا ہے.
اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، مکھی بھی نہیں ہلا سکتا ہے، اور وہ بتوں والی آیتوں کو یہ پیش کرتے ہیں۔ زبان قاسمی جو مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب ہے جو کئی جلدوں میں ہے، کتاب کافی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، بہت پہلے میں نے کتاب خریدی تھی، کم سے کم میرے خیال کچھ نہیں تو 20 سال ہو گئے، قادری مسجد میں تھا، میں آیا تھا تو میں لے کے آیا تھا، اب تو کافی پیسوں کی کتاب ہوئی ہو۔ تو اس میں دیا مولوی قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی، یہ مشہور یہی کرتے ہیں۔ ویسے مدرسہ دیوبند مولانا سید عابد صاحب نے بنوایا، جن کا مجاز شریف جو ہے یہ آپ کا جو سونا سے روڈ جا رہا ہے، اس روڈ پہ آگے چلے جائیں گے تو جنگل میں ہوتا ہوا آگے نکلتا پہاڑیوں میں جائے گے، ادھر ان کا مجاز شریف ہے، اور ادھر سے بھی راستہ گیا ہے، سونا گاؤں کے ادھر سے بھی گیا ہے، اور بادشاہ پر سے بھی راستہ گیا ہے۔ سید عابد میاں انہوں نے مدرسہ دیوبندی کی بنیاد رکھی تھی، مگر یہ سنی تھے، اچھے تھے، پرہیزگار تھے، تو کثرت ان لوگوں کی زیادہ تھی، ان لوگوں نے وہ مدرسہ پھر آپ سے چھین لیا، آپ وہاں سے چلے آئے۔ بہرحال انہوں نے یہی مشہور کر دیا تو مولوی قاسم نانوتوی اس کے بانی ہیں۔ تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب لکھنؤ میں گئے، واقعہ بہت بڑا ہے، اس میں نے کتاب میں پڑھا، ہمیں صرف ایک تھوڑا سا اشارے کے لیے۔ تو وہاں پر وہ گاؤں جو تھا رابضیوں کا تھا، اب ان سے وہاں سوال ہوئے بہت سے، کافی بحث و مباحثہ ہوا، جلسے میں بہت کچھ ہوا، رات میں تو پوری بات تو نہیں بتاؤں گا۔ صبح کو انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے، اب وہ لوگ جو تھے بہت زیادہ پھر شرمندہ ہوئے، پھر صبح کو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مولوی قاسم نانوتوی کے ساتھ پاس میں ایک جنازہ لے کے آئے، اور زندہ لڑکے کا، اور جو کیا حضرت نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا زندہ کی مردہ کی؟ بولے حضرت یہ کیا بات ہے، نماز مردہ کی ہوتی، زندہ کی کہاں ہے؟ تو انہوں نے نماز پڑھا دی، اس میں لکھا ہے نماز پڑھائی، اس کے بعد لوگوں نے دیکھا وہ اٹھا ہی نہیں، تو یہ طے کر کے لائے تھے کہ رات سمجھے ان مولوی نے بہت جواب دیے تو ہم لوگ ان کے سامنے شرمندہ ہو گئے، انہیں شرمندہ کرنا چاہیے، تو ایک زندہ لڑکے کو نہلائے دھلائے کے کفن پہ نہ گلائے، بولے نماز کے لیے گئی، نماز جب ہو جائے جیسے وہ سلام پھیرے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، جب اٹھ کے بیٹھ جائے گا تو کہیں بتاؤ یہ تو مولوی ہیں، اپنے آپ کو محدث کہلاتے، یہ کہلاتے وہ کہلاتے ہیں، انہیں یہ تمیز نہ، انہوں نے زندہ کی نماز پڑھائی تھی مردہ سمجھ کے، تو لائیے۔ تو جب نماز کے لیے ان سے کہا، بولے زندہ کی مردہ کی؟ بولے ارے مولوی صاحب نماز تو مردہ کی ہوگی، آپ زندہ مردہ کیا کہ؟ بولے اچھا ٹھیک ہے۔ اٹھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، سلام پھیرا، اب لڑکا اٹھے ہی نہیں، بہت دیر گئی، پر اسے لوگوں نے اٹھایا، اٹھ دیکھا مر چکا تھا۔ اب لوگ بڑے سٹ پٹائے، ہاتھ پیر پھینکے، بولے مولانا صاحب یہ کیا ہوگا، آپ لڑکا صحیح کرو۔ بولے میں کیا صحیح کروں بھائی، تم نے کہہ دیا بھائی مردہ کی، میں نے مردہ کی پڑھائی دی، تم سے میں پوچھ رہا تھا بھائی، سن رہے بات غور سے، یہ کس کی بات ہے؟ مولوی قاسم نانوتوی جو دیوبندیوں کے سردار، دیوبندیوں میں 3 مولوی گزرے بڑے بڑے، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، سمجھے؟ یہ بڑے بڑے مولوی گزرے ہیں، ہاں بتاتے ہیں علم فقہ میں مولوی رشید احمد کو سب سے اونچا بتاتے ہیں، اور علم حدیث میں مولوی اشرف علی تھانوی کو سب سے اونچا بتاتے ہیں، اور علم منطق میں مولوی قاسم نانوتوی کو سب سے اونچا بتاتے ہیں یہ لوگ، جو ان کے یہاں کے وہ ہیں، جو انہوں نے ان کی جو بنائے رکھی کیٹاگری کو بتایا اس سے، ہاں۔ تو اب سمجھے انہوں نے کہا بھائی تم سے میں نے پوچھا، تم نے کہہ دیا مردے کی، تو میں نے نیت باندھی مردے کی،
تو مردہ ہو گیا؟ بولے حضرت اب زندہ کر دو. بولے نہیں زندہ ہوگا. بولے کیوں؟ بولے اب یہ قیامت تک زندہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسی اس میں لکھا ہے جو میں نے کہہ دیا وہی ہے جو قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ لگاؤ جب ایک زندہ لڑکا لایا گیا تو تھانوی صاحب کے سمجھے بہت قریبی ان کے سب کچھ ہم مذہب ہم پیالہ ہم مسلک مولوی قاسم نانوتوی کریں زندہ کی مردہ کی. تو کیا بھائی مردہ کی نماز ہوتی زندہ کی نہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں. جب علم غیب نہیں تو انہوں نے کیسے پہچان لیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب ماننا ناجائز جو حرام ہے. فتاوی رشیدیہ میں ایک جگہ لکھا کفر ہے, ایک جگہ لکھا سندے شرک ہے, اور ایک جگہ لکھا ناجائز جو حرام کفر ہے. 3 جگہ یہ مسئلہ فتاوی رشیدیہ کے اندر مولوی رشید بن گنگوئی نے لکھا. سمجھے؟ تو اب جب تمہارے نزدیک یہ تو اب قاسم نانوتوی صاحب تمہارے ہیں, انہوں نے یہ کیسے جان لیا جب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں؟ دوسری بات ایک یہ کہتے کوئی مکھی بھی نہیں ہلا سکتا, کسی کو پاور نہیں ہے. زندہ مردہ کرنا یہ اللہ کی صفت وسیع کی شان ہے. کوئی کسی کو نہ مار سکتا نہ جلا سکتا. جب نہیں مار سکتا جلا سکتا کو قاسم نانوتوی صاحب نے کیسے مار دیا؟ تم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کہا جائے تو شرک ہے. اور پتا قاسم نانوتوی کون ہوئے؟ مشرک ہوئے نہیں ہوئے؟ جو اس واقعہ کو جن لوگوں نے لکھا صحیح لکھا, اس کتاب کو صحیح سمجھ کے لکھا, وہ مشرک ہوئے نہیں ہوئے؟ سب مشرک ہو گئے ہیں. پھر سمجھے قاسم نانوتوی صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اب یہ زندہ بھی نہیں ہوگا. تو انہیں اتنا بڑا علم غیب تھا کہ صاحب کوئی زندہ ہی نہیں کر سکتا, کیا خدا بھی نہیں کر سکتا ہے؟ کیا خدا بھی نہیں کر سکتا؟ ارے بتاؤ کتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کر دیا. ہم یہی بات کہہ دیتے ہیں غوث اعظم کے لیے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. غریب نواز کے لیے کہا شرک ہو گیا. محبوب الہی خواجہ قطب الدین صابر پاک کے لیے کیا تھا شرک ہو گیا. بہادر عالم مفتی تاج الشریعہ کے لیے جہاں تو شرک ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا شرک ہو گیا. یہی واقعہ مولوی قاسم نانوتوی کے لیے کا لکھا جا رہا تو شرک نہیں ہوا ہے. تو سمجھے توحید ہے یہی جسے توحید بتاتے ہیں. ہم اللہ اپنے بزرگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. اور یہ اپنے بزرگوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کے بارے میں تو ایسا کہتے ہیں زندوں کو مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. مردوں کو اور زندوں کو. یہ مسیحائی تو دیکھیں ذریع ابن مریم دیکھا کیا کہہ رہے ہیں مردوں کو. ہم کہتے ہیں غوث اعظم نے مردہ زندہ کیا اگر مردوں کو زندہ کیا. مردے ارے بہو بچن کا سیگا ہے, بہو بچن کا سیگا جمع کا سیگا ہے. یہ نہیں کہا مردہ زندہ کیا تو ایک ہوتا ایک بچن ہوتا. مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو زندوں جمع کا سیگا بہو بچن ہے. یعنی تمام زندوں کو مرنے بولو تو اب جہاں کے مولوی رشید احمد گنگوئی ہیں, گنگوہ کے اندر کوئی مرا تو ہوگا نہیں نہ وہ مرے ہوں گے. ارے زندہ تو ہوں گے. دکان وہ مر گئے وہ تو کہہ رہے وہ تو تم نے کہا سمجھے انہوں نے مرنے نہ دیا. جب سبا مرنا نہ دیا پھر مر گئے. شیر دیکھو ہے. ہم یہی غوث اعظم کے لیے کہتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے, غریب نواز کے لیے کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے, امام حسین کے لیے امام حسن کے لیے کہتے تو شرک ہو جاتا ہے. اور یہ اپنے بھی کہہ رہے ہیں تو نہیں کہہ رہے ہیں زندوں کو مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا. یہ مسیحائی تو دیکھیں ذریع ابن مریم, یہ مسیحائی یعنی یہ مسیحانہ انداز دیکھیں ہے. عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم نے کیا کمال کیا. تم نے تو خالی مردے زندہ کر دیے. ہمارے مرشد نے تو پیر مغاں نے زندوں کو بھی نہ مرنے دیا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے عزتی ہے نہیں ہے. یہ ذریع کم تسیگا
ذرا کے، ارے ذرا یہ مسیحائی تو دیکھیں ذرا ہونا چاہیے، اور زری یہ کون سا اردو ہے؟ یہ کون سی چال کوالٹی کا اردو ہے؟ دیوبندی کوالٹی ہے؟ کون سی کوالٹی ہے؟ گنگوئی کوالٹی کا ہے، گنگوئی کمپنی کا اردو ہے زری؟ ارے ذرا لفظ ہوتا ہے زری، یہ مسیحائی تو دیکھیں زری، ابن مریم ہے، ابن مریم ہے، مریم حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یہ دیکھو اسے کہتے مسیحائی، اسے کہتے مردہ زندہ کرنا، یہ مردہ زندہ کرنے کی یہ شان، یہ طاقت ہے، تمہاری کیا ہے؟ بتاؤ، ہم نے توہین کری ہے؟ ہم سے کہتے ہیں کوئی ولی زندے کچھ نہیں کر سکتا ہے، جماعت کی طرح، پتھر کی طرح ہے، اور یہ مردے زندہ کر رہے ہیں، لائن لگا رکھی زندہ کرنے کی، اور زندوں کو مردن آئے دے رہے ہیں، سب زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا ان کا خاندان دادا پر دادا سب زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ہے، لکھتے نہیں لکھتے کتابوں میں، خوب بیان کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں جو سبب بچائے پڑے موت سے، جو سبب بچائے پڑے موت سے، تو یہ ایسے لوگ ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے دیکھو انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، تمہاری تربت انور کو دے کے دور سے تشبیہ، کہوں یوں بار بار ارنی میری دیکھی بھی نادانی، دیکھا یہ کفر ہے نہیں ہے، اس کا مطلب سمجھے کیا ہوا ہے؟ تمہاری تربت انور کو دے کے دور سے تشبیہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا محمود الحسن، جنہیں امیر الہند کہا جاتا ہے، جو تھانوی صاحب کے استاد ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اے میرے پیر، اے میرے استاد مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب، تمہاری تربت انور کو، تمہاری پیاری، تمہاری نورانی قبر کو، تربت کسے کہتے ہیں؟ اب ایسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو قبریں جو ہیں بت ہیں، بت انہیں ڈھا دیا جائے، یہ بت ہیں، سب بت کہتے نہیں کہتے، لکھتے ہیں کہتے ہیں، اب اس کی قبر کو کیا بتایا؟ تربت انور، تمہاری نورانی قبر کو سمجھے، دیکھا تربت انور کہہ رہا ہے، چھکا جسے امیر الہند کہا جا رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ تمہاری تربت انور کو دے کے دور سے تشبیہ، یعنی تمہاری تربت انور جو ہے وہ دور ہے، کہوں یوں بار بار ارنی میری دیکھی بھی نادانی، سمجھے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے میرے پیر و مرشد، اے میرے استاد، اے میرے پیر مغا، تمہاری قبر جو ہے وہ دور ہے، تم نے کیا ثابت کرا؟ تمہاری قبر دور ہے، تم خدا ہو، میں موسیٰ ہوں، ارے اس کا یہ تو مطلب ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کہا رب ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے دکھا، تو وہی تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے تمہاری تربت انور کو دے کر طور سے تشبیہ، تمہاری تربت انور، تمہاری نور والی قبر، تمہاری نورانی قبر کو میں طور کہہ کر یہ کہہ رہا ہوں، تمہیں خدا سمجھ کر، اپنے آپ کو موسیٰ سمجھ کر یہ کہہ رہا ہوں رب ارنی کہ مجھے اپنا دیدار کراؤ، بولو یہ تو اپنے پیروں کو جب کہنے پائے تو خدا کو دیا، موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا، شعر دیکھو سمجھو سے، تمہاری تربت انور کو دے کے دور سے تشبیہ، کہیں بار بار ارنی میری دیکھی بھی نادانی، میری نادانی دیکھی تم نے، میری جہالت دیکھی کہ اپنے آپ کو میں موسیٰ کہہ رہا ہوں، تمہیں خدا کہہ رہا ہوں، تمہاری قبر کو طور کہہ رہا ہوں، میں ایسا جاہل ہوں، ارے شعر بتا رہا ہے میری دیکھی بھی نادانی، میری جہالت، نادانی کسا مطلب جہالت ہے، دیکھا تو یہ ان کے ایسے ایسے اشعار کیا کہنا، اللہ بچائے، اتنے اتنے گندے سندے جس کا جواب نہیں ہے، عبید سود کا ان کا لقب ہے یوسف ثانی
ہے؟ دیکھو یہ بھی شرک کتنا گندا ہے. ہدایت جس نے ڈھونڈی دوسری جگہ ہوا گمراہ. تم میزاب ہدایت تھے کہیں کیا سمجھے؟ یعنی لکھا ہے میرے پیر مرشد آپ کے علاوہ کوئی اور کہیں ہدایت ڈھونڈنے چلا گیا تو وہ گمراہ ہو گیا ہے. کیوں کہ آپ جو ہے میزاب ہدایت ہیں سمجھے. نص قرآنی ہے کہ آپ ہی کے در سے ہدایت ملتی ہے. اب بتائیے کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ حضور کو کوئی پاور نہ ہے. اگر حضور کسی کو ہدایت دے دیتے تو اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے. وہ تو اپنے چچا ابو لہب کو ہدایت نہیں دے پائے, ابو طالب کو نہیں دے پائے, تو حضور کے بس کی نہیں ہے. کہتے نہیں کہتے یہ لوگ؟ کہتے ہیں, کتابوں میں لکھتے ہیں. دیکھو اگر حضور ہدایت کے مالک ہوتے, ہدایت دے پاتے تو اپنے چچا کو دے دیتے. ابو طالب کیوں سمجھے ہدایت سے دور رہتے؟ ابو لہب کیوں سمجھے ہیں؟ وہ تو بہت بری طریقے سے مرا ابو لہب ہے. تو یہ کہتے ہیں. اب یہاں اپنے پیر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ کے علاوہ کہیں اور ہدایت لینے گیا وہ گمراہ ہو گیا. کیوں؟ میزاب ہدایت آپ ہیں. یہ نص سے ثابت ہے کہ ہدایت آپ ہی سے ملتی ہے. تو اللہ کے رسول تو ہدایت نہیں دیتے ان کے ہاں, ان کے مذہب کے تحت. اور رشید احمد تھانوی کو یہ پاور ہے, تو انہوں نے رشید احمد تھانوی کو اللہ کے رسول سے بڑا مان لیا ہے, بڑا مان لیا. اب جو اللہ کے رسول سے کسی غیر نبی کو, حضور سے تو بڑا کوئی نبی بھی نہیں ہے. اب انہوں نے سمجھے مان لیا تو یہ کفر ہو گیا نہیں ہوا ہے؟ یہ کفر ہوا. ہاں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ سرکار ہدایت دیتے. قرآن نے خود آپ کو بتایا ہدایت دینے والا, ہدایت دینے والا. اب رہا سمجھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ ان کے نصیب میں نہیں تھا, ان کے نصیب میں نہیں تھا. ایک مجھ سے کہنے لگا حضور تم سے بہت محبت کرتے تھے, تو حضور نے سمجھے انہیں کیوں نہیں ہدایت دے دی؟ حضور نے کیوں نہیں ہدایت دیتی؟ میں نے کوئی ضروری جس سے محبت کی جا سے ہدایت مل جائے؟ بولے ضروری ہے. میں نے حضور تو رحمت عالم تو سبھی سے محبت کرتے, رحمت کا مطلب ہی یہی ہے. ارے ہے نہیں؟ اگر وہ سب سے محبت نہ کریں, اسے مسلمانوں سے کریں, پھر رحمت عالمی کہاں ہوں گے؟ وہ تو سب کے لیے رحمت ہیں, دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے, دوستوں کے لیے بھی ہے, مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے, کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. تو وہ تو سبھی سے محبت کریں گے. وہ تو چچا تھے, وہ تو سمجھے جو چچا نہیں کافر ہیں ان سے بھی سرکار محبت کرتے ہیں. اور تم جو کہہ رہے ہو سرکار ان سے محبت کرتے ہو نہیں, پھر ہدایت کیوں نہیں دے دی ہے؟ ارے سرکار تو رحمت عالم ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ تو سبھی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں. ہاں, ہدایت اسے ملتی ہے, کسے ملتی ہے؟ جو سرکار سے محبت کرتا ہے. سرکار تو اپنی رحمت کی وجہ سے سب سے محبت کرتے ہیں. اب ہدایت وہ پاتا ہے جو سرکار سے محبت کرتا ہے. جو دکھاوا کرتا ہے اسے ہدایت نہیں ملتی ہے. جو حقیقت میں محبت کرتا ہے وہ ایمان والا بن جایا کرتا ہے. تو معلوم ہوا وہ سرکار سے دلی محبت نہیں کرتے تھے. اگر دلی محبت کرتے وہ تو کلمہ پڑھ لیتے. نہیں تو امیر حمزہ کا واقعہ ہے, انہیں سرکار کو تکلیف پہنچائی ہے, تو جب آپ نے سنا تو آپ نے جائے گا اسے مارا. بعد میں بولے تو خوش ہو گئے. بولے نہیں میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں. بولے کیوں؟ بولے نہیں, بولے میں تو خوش اس سے ہوں گا جو میرے دین میں داخل ہو جائے. بولے اچھا؟ بولے ہاں. بولے لو ابھی ہو جاتا ہوں. اسے محبت کہتے ہیں. ابو لہب نے ایسا کیا ہی نہیں, ابو طالب نے ایسا کیا ہی نہیں. اگر انہیں دلی محبت ہوتی وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے, وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے. تو دلی محبت نہیں تھی,
اوپری محبت تھی اس لیے وہ رہ گئے. اور سرکار کو سب سے محبت ہے کہ سرکار رحمت عالم ہے. سرکار رحمت عالم اور سرکار ہی کا سندے اکثر ان کے محبوب پہ ہوتا ہے، ان کے چاہنے ان کے عاشقوں پہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کا ولی جو ہے سب سے محبت کرتا ہے. اس کی بارگاہ میں جو بھی جاتا، مسلمان جائے اس کا بھی کام ہوتا ہے، کافر جائے اس کا بھی کام ہوتا ہے، کوئی جائے. دیکھو رحمت آباد شریف میں کیسے کیسے دیوبندی جاتے ہیں، اہل حدیث جاتے ہیں، امیر جماعت جاتے ہیں اور ان کے بھی کام ہوتے ہیں. کئی بار مسلم نے کہا حضرت دعا کر دو. جو جماعت کا امیر تھا وہاں رہ رہا کئی مہینے سے اور نے بہت علاج کرایا، اس کا گھر مکان سب بک گیا، بہت مالدار تھا، صحیح نہیں ہوا. اور رحمت آباد شریف میں آیا، صحیح ہو گیا. جب صحیح ہو گیا گھر گیا تو لوگوں سے نے کہا بھائی ہم تو سنی ہو گئے بریلوی، تو لوگوں نے اس سے بچنا شروع کر دیا. اس سے کافی بچتے رہے بہت دن تک، پھر وہ بھی سمجھو انہیں میں پھر شامل ہو گیا. تو وہی اہل حدیث ہو گیا. جب پھر اہل حدیث ہوا پھر اسے بیماری لگ گئی، پھر بیماری لگی، انہیں پھر علاج کرایا، نہیں صحیح ہوا. پھر سمجھے اب رحمت آباد شریف میں آئے کہ پھر سمجھے وہاں پڑ گیا، پھر پڑ گیا وہاں. ابھی میں تھا، ہم نے کئی بار کہا جب دعا کر تو میں نے ہاں، دعا کر تو میں نے ہاں کرتا ہوں. کئی بار انہوں نے مجھ سے کہا تو معلوم ہوا جو بیماری کہیں دور نہیں ہوتی وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں دور ہوتی. جبھی تو ہے. تو میں نے دیکھا رحمت آباد شریف میں بڑے بڑے اہل حدیث، بڑے بڑے دیوبندی، بڑے بڑے سنجے سنیت کے مخالف وہاں جاتے ہیں، ابا حضور کی بارگاہ میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، اور ابا حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے لے کے انہیں بھیک دیا کرتے، صحیح کر دیا کرتے ہیں. جب ابا حضور سمجھے ان دین کے غداروں کو صحیح کر رہے ہیں، اپنے ان دشمنوں کو صحیح کر رہے ہیں، ان کی مرادوں کو پورا کر رہے ہیں، تو ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں. ابا حضور سمجھے جب وہاں سے اوروں پہ کرم فرما رہے ہیں تو وہاں سمجھ رہے کہ ہم فیضان اعلیٰ حضرت دہلی کے اندر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پہ بھی کرم فرما رہے ہیں. جب ان کی بیماری کو دور کر رہے ہیں تو ہماری بھی بیماری کو دور کر رہے ہیں. جب ان کی جھولیوں کو بھر رہے ہیں تو ہمارے بھی سمجھے جھولیاں ہمارے دامنوں کو بھر رہے ہیں. جب ان کی سمجھے پریشانیوں کو بلاؤں کو دور کر رہے ہیں تو بھائی امید کبھی غوث اعظم کے صدقے میں ابا حضور ہماری ساری کی ساری پریشانی کو دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری جو ہے ابا حضور کی بارگاہ میں رحمت آباد شریف میں قبول فرمائے، اور سمجھے اللہ تعالیٰ اس کے توسل سے ہم سب کی ساری پریشانی دور فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ.